بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البانیہ کے لوگ کس کو خدا مانتے ہیں؟ تومور کے پہاڑ کی کیا حقیقت ہے؟ مولا عباس ابن علی نے البانیہ کے لوگوں کی مدد کس طرح فرمائی؟ اور ہر سال اگست کے مہینے میں یہاں کس چیز کی زیارت کی جاتی ہے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے صرف عرب کی سرزمین پر ہی حکومت نہیں کی، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا۔ دنیا کی ہر قوم اہل بیت کو کسی نہ کسی صورت میں پہچانتی اور انہیں اپنا پیشوا مانتی ہے۔ جب ہم عزاداری سید الشہداء کی بات کریں تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اہل بیت کے آنے کی خبریں بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ جب ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں ان پاک ہستیوں کی قدم گاہیں موجود ہیں، اور انہوں نے کئی اقوام میں بذات خود جا کر ان کی مشکلات کو حل کیا، اور ان کے آنے کی تمام خبریں ہمیں دنیا کی مختلف اقوام کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی زیارت کے بارے میں خبر دیں گے جو کہ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لیکن ناظرین، یہ زیارت عرب ممالک یا ہندوستان میں نہیں بلکہ یورپ کے نواح میں واقع ایک چھوٹے سے ملک میں موجود ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام نے بذات خود تشریف لا کر وہاں موجود لوگوں کی مدد فرمائی اور انہیں دولت عطا فرمائی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں پیش کی جانے والی تمام معلومات ہمیں دو ذرائع سے حاصل ہوئی ہے، کتاب سیف العباس اور ویکیپیڈیا سے۔ البانیہ یورپ کے نواح میں موجود ایک ملک ہے جس کی سرحدیں درج ذیل ممالک سے ملتی ہیں: مونٹی نیگرو، کوسوو، شمالی مقدونیہ۔ ناظرین، البانیہ میں ہی ایک مقام ہے جسے ماؤنٹ تومور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک قدیمی قوم آباد ہے جو بکتاشی قبیلہ کہلاتا ہے۔ یہ ترک نسل کی قوم ہے جس کی ابتدا حاجی بختاش ولی نامی شخص نے کی۔ ناظرین، یہ قوم مولا عباس علمدار کو اپنا خدا اور رہنما تسلیم کرتی ہے، اور انہوں نے تومور نامی پہاڑ پر مولا غازی عباس علمدار کا ایک روضہ بھی بنا رکھا ہے۔ ہر سال وہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس روضے کا طواف بھی کرتے ہیں۔ آخر اس مزار کی کیا تاریخ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، بہت سال پہلے کچھ لوگ البانیہ سے کربلا معلیٰ زیارات کے لیے گئے۔ وہاں پر ایک شخص کو تحفے میں مولا عباس علمدار کی تربت کی خاک ملی، جسے وہ لے کر واپس اپنے ملک البانیہ آیا اور اپنے گھر ایک اونچی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس علاقے کے بادشاہ کو جب خبر ملی کہ یہاں پر ایک شخص نے ایک مقدس شے کو اپنے گھر سنبھال رکھا ہے، تو اس بادشاہ نے اس شخص کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس خاک کو ایک عظیم جگہ پر رکھنے کا مطالبہ کیا۔ آخر کار بادشاہ کے حکم سے اس خاک کے لیے ایک خاص پہاڑ پر روضہ تعمیر کیا گیا، جہاں پر اس خاک کو رکھا گیا اور لوگوں کے لیے زیارت کا مرکز بنایا گیا۔ ناظرین، کچھ سالوں بعد اس علاقے میں خطرناک قحط آ گیا۔ ہر شخص کو بھوک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مال و اسباب کی کمی ہو گئی۔ اسی اثنا میں تمام لوگ پریشانی کے عالم میں بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اور تمام قوم اس وقت اس پہاڑ پر گئی اور اس روضے پر جا کے مولا عباس علمدار کو پکارنا شروع کیا۔ ناظرین، البانیہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت ایک گھڑ سوار ہاتھ میں علم لیے اور ساتھ میں کچھ بچوں کو لیے ان کی طرف روانہ ہوا اور انہیں تسلی دی کہ تم سب واپس جاؤ، تمہاری پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو ان کا مال اسباب
اپنے مقام پر آ چکا تھا۔ کھانے کی قلت ختم ہو گئی اور کچھ دنوں بعد تمام معاملات دوبارہ درست ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ تمام لوگ اس پہاڑ پر آنے لگے اور اس روزے کا طواف کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ جو ہستی ان کی مدد کو آئی تھی وہ عباس ابن علی علیہ السلام تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس گھوڑے سوار کو ایک شبیہ بنا کر وہاں نصب کیا اور ہر سال اگست کے مہینے میں یہ لوگ یہاں پر زیارت کرنے آتے ہیں اور مولا عباس علمدار کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، البانیہ کے شہر ٹیرونن میں مولا عباس علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے حضرت عباس علمدار سے منسوب کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہستی ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے یہاں تشریف لائی اور واپس اپنے مقام پہنچ گئی۔ ناظرین، البانیہ کے ایک مشہور شاعر نائم فراشری نے اپنی شاعری میں درج ذیل کلمات بھی کہے: خدا کا عظیم گھر تومور پہاڑ کے اوپر ہے۔ ناظرین، یہ تو فقط ایک مقام ہے جو کہ یورپ میں واقع ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں کو بغور پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کا سفر پوری دنیا میں جاری رہا۔ انہوں نے ہر خطے میں موجود لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر قوم انہیں مختلف رنگ سے یاد کرتی ہے اور ان کا ذکر کرتی ہے۔ کوئی انہیں ولی مانتا ہے تو کوئی خدا کا درجہ دیتا ہے۔ ناظرین، البانیہ کے قریب میں ہی موجود ایک ملک جسے یونان کہا جاتا ہے، یہاں بھی اہل بیت علیہم السلام کے کئی قدیمی آثار موجود ہیں اور اسی علاقے کے قدیمی علماء جن میں ارسطو اور سقراط کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے بھی اہل بیت علیہم السلام کا اپنی تحریروں میں تذکرہ کیا۔ ناظرین، ایک مکمل کتاب جس کا نام علی اور سقراط ہے، اس میں بھی اس طرح کے کئی راز بیان کیے گئے ہیں۔ الغرض یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں خدا کے ہونے کا ثبوت دیا اور پوری دنیا میں علم کو پھیلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر صحیح علم پایا جائے گا تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہی پہنچا ہوگا۔ اسی وجہ سے تمام مخلوقات انہی کے در پر حاضر ہوتی ہے اور انہی سے اپنے مسائل کا حل طلب کرتی ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے مزید واقعات اور اسرار سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔